قرآن نے اس کو بھی بیان کیا. اب یہ تو بڑا لمبا واقعہ ہے. یہ قال یوسف، جب اس وقت کو یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد یعقوب سے کہا انی رأیت 11 کوکبا، میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی تھی کہ آپ کی اولاد میں نبوت جاری کروں گا میں. تو یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے، اور دوسرے سے باقی بھائی پیدا ہوئے. تو یہ والی جو زوجہ تھیں یا تو یہ نیک زیادہ ہوں گی، ان کے بطن سے اللہ نے زیادہ نیک بچے پیدا کر دیے. تو یہ جو ان میں یوسف علیہ السلام تھے، ان کے بارے میں حضرت یعقوب کو امیدیں تھیں کہ اس بچے میں کچھ ایسی صلاحیت کے آثار لگ رہے ہیں کہ یہ میرا والی وارث بنے گا، اور اللہ نبی کس کو بنائیں گے؟ اس کو بنائیں گے. اور پھر ایک دم یوسف علیہ السلام کو بچپن میں بہت ہی اچھا خواب آ گیا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ادھر یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی تھے وہ ویسے ہی ان سوتیلے بھائیوں سے کیا کرتے تھے؟ حسد. سوتیلے نہیں تھے، یہ باپ شریک بھائی تھے. سوتیلا تو الگ سے ہوتا ہے، لیکن بہرحال بالکل ویسے نہیں تھے جیسے ماں اور باپ کا سگا رشتہ ہوتا ہے. یعقوب وہ جو تھے، یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب معمولی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس میرے بیٹے کو نوازنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ خواب بھائیوں کو مت سنانا، تمہارے خلاف تدبیریں کرنا شروع کر دیں گے. اس سے پتا چلا کہ جس سے ذرا سا بھی حسد کا اندیشہ ہو، اپنی نعمت اس کے سامنے بیان. لوگ بڑی شو بازیوں میں لگے رہتے ہیں، ابے تجھے پتا ہے میں نے یہ گاڑی خریدی ہے، ابے تجھے پتا ہے میں نے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ. بھائی ہر آدمی خوش نہیں ہوگا آپ کی باتیں سن کے. بہت سے بولیں گے یار ہم بھی تو پٹیل پاڑے میں بیٹھے ہوئے اور یہ بحریہ ٹاؤن پہنچ گیا. وہ دل میں اس کے نفرتوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو انہوں نے بتا دیا کہ نعمت کا اظہار ان کے سامنے مت کرنا. اس سے بھی پتا چلا کہ اگر بھائی کے دل میں جیلسی ہے تو اس کے سامنے بھی زیادہ شو بازی، جب بھی اس سے ملو ایسے ہی ملو جیسے تمہارے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا، تاکہ وہ طرز کھا کے جیب سے 50 روپے نکال کے تمہیں دے دے. ورنہ سب بھائی ایسے نہیں ہوتے. جس میں اگر حسد ہے تو پھر اس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد پہ اللہ نے نعمت کی تھی نا، وہ اللہ کس پہ کرے گا؟ تمہارے ذریعے سے مکمل کرے گا. میں نے ایک دفعہ اس موضوع پر مستقل بیان کیا ہے کہ اللہ نے جہاں بھی کسی بڑی شخصیت کو نوازا ہے نا تو نیک اولاد دے کے نوازا ہے. اولاد کی اتنی بڑی ویلیو ہے اسلام میں، پیسے دے کے نہیں کیا، نیک کیا دی ہے؟ اولاد دی ہے. تو اولاد بہت اہم چیز ہے، اور آج کل لوگ اسی کے روکنے میں لگے ہوئے ہیں کہ نہ ہو. تو یہ آخرت میں پتہ چلے گا کتنا نقصان ہے اس کا. خیر، تو بھائیوں نے پروگرام بنا لیا. ان کو تو خواب کا پتہ نہیں تھا، پھر بھی جلتے رہتے تھے. تو ایک دن بیٹھ کے تنگ آئے، کہنے لگے کہ ابا جتنی محبت اس سے کرتے ہیں اتنی محبت ہم سے نہیں کرتے، جبکہ ہم طاقتور ہیں، جوان ہیں، ابا کے زیادہ کام آ سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے پروگرام بنایا کہ اس بھائی کو کنویں میں قتل، پہلے تو پروگرام بنایا قتل کر دو، پھر کہا نہیں بھائی ابا سے دور کرنا ہے نا تو قتل کی کیا ضرورت ہے، کنویں میں ڈال دو. کوئی مسافر آئے گا اٹھا کے بازار میں لے جا کے، اس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا اس کو غلام بنا کے بیچ دیتے تھے لوگ. تو لے جا کے کنویں میں ڈال دیا. قرآن کہتا ہے کہ ایک قافلہ گزرا پانی نکالنے کے لیے، یا بشرا ھذا غلام، بڑا خوش ہوا کہ یہ تو خوبصورت بچہ ہے. لے جا کے جلدی سے دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور مصر کے بازار میں لے جا کے اس کو جلدی سے جان چھڑانے کے لیے کم پیسوں میں فروخت کر دیا، اس لیے کہ کہیں اصل مالک نہ آ جائے تو جان چھڑاؤ. تو فراڈی لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کسی کی گھڑی ملی ہے دیکھ تو نہیں رہا، بس پہنا دو کسی کو. تو وہ یوسف علیہ السلام اس طرح بازار میں، چھوٹے تھے اس وقت، فروخت ہوتے ہوتے کہاں پہنچے؟ بادشاہ کے دربار میں پہنچے. بادشاہ نے کہا ہم اس کو اولاد بنا لیتے ہیں، اولاد نہیں ہوگی اس کے، یا اس کو خدمت کے لیے رکھ لیں گے. وہ اس وقت چھوٹے تھے. فلما بلغ اشدہ، اللہ فرماتے ہیں جب جوانی کو پہنچے ہیں،
تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن تھا نا وہ معجزہ تھا. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایسا کام جو اگر آپ اس کے اسباب تلاش کریں گے تو اسباب اس کے وہ اللہ کی کلمہ کن کی قدرت سے ہوتا ہے. نہیں یاری بات میرا خیال. بھائی موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو زمین پہ پھینک کے سانپ بن جاتی تھی. پوری دنیا کے سائنسدان اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ لاٹھی کیا بن سکتی ہے؟ سانپ. جادوگروں نے جو لاٹھی زمین پہ پھینکی تھی, قرآن کہہ رہا ہے وہ سانپ نہیں بنی تھی. یخیل الیہم, لگ ایسا رہا تھا کہ سانپ بن گئی ہے. جادوگر نظر کا دھوکہ کرتا ہے, چیزوں کی حقیقت کو تبدیل نہیں کرتا. اس پر میرا ایک مستقل بیان ہے, کیونکہ یوٹیوب پہ کلپ آنا شروع ہو جائیں گے, کمنٹس کے نہیں ہو جاتی ہے, تو پورا میرا مدلل بیان ہے کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی. اس میں ہمارے ہی بعض اکابر اس طرف گئے ہیں کہ حقیقت چینج ہوتی ہے, تو میں نے ان کے دلائل کے جوابات بھی اس بیان میں دیے ہیں, اور دوسرے ان اکابر کا حوالہ دیا کہ جو اس کو نہیں مانتے ان کے دلائل مضبوط ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لاٹھی کا سانپ بننا تھا اس کی کوئی لاجک, بس وہ اللہ نے بنا دیا. تبھی جادوگر فوراً ایمان بھی لیا کہ یہ کیسے ہو گیا بھائی, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ کوئی وجہ نہیں تھی. جیسے ہوتا ہے نا انسان کی خوراک اچھی ہوتی ہے تو پھر اس کے چہرے پہ ایک رونق آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ معجزہ کہتے ہیں کہ ایسا کام کرنا جس سے دنیا کیا ہو جائے؟ عاجز, یعنی تصور سے بالا تر. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور معجزے کے حسن دیا تھا, ایسا حسن کہ آپ اس کا معجزہ کا تو مطلب یہی ہے کہ آپ اس کا تصور کر ہی نہیں سکتے, اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے آپ. کتنا زیادہ حسن تھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا ہے. فرمایا کہ جب میں معراج میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو میں نے دیکھا کہ اس کائنات میں اللہ نے جتنا حسن تقسیم کیا ہے نا انسانوں میں, ان میں سے آدھا اکیلے یوسف علیہ السلام کو ملا ہے. یعنی جتنے حسین مرد اور عورتیں دنیا میں گھوم رہے ہیں نا, یہ اس آدھے کو تقسیم ہو کے یہ ناکیں اور آنکھیں اور پلکیں لگی ہوئی ہیں جا کے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اس پہ یہ اس تقسیم ہونے کے بعد کتنے کروڑ ارب حصے ہوئے ہوں گے نا اس حسن کے. تو ذرہ ذرہ آیا ہے لوگوں کے حصے میں جس پر وہ اتنا اتراتے پھرتے ہیں. کوئی فلم کا ہیرو بن گیا, کوئی ہیروئن بن گئی, کوئی کہہ رہا ہے مجھے بھی ماڈلنگ کے لیے رکھو, کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے جناب, وہ ہر آدمی کا اپنا ایک وہ ہے, وہ اپنی ماڈلنگ کر رہا ہے, کوئی پوز بنا رہا ہے, کوئی بنیان اتار کے گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے نا, بس نہیں چل رہا کہ شلوار اتار کے گھومے ان لوگوں کا. تو ایسے پاگل ہو جاتے ہیں جن کو تھوڑی سی وہ مل جائے نا, کوئی تھوڑی سی. تو یہ سب اس آدھے حسن کو جو تقسیم کر کے اللہ نے دیا نا, اس میں سے کیا ہے؟ کروڑواں حصہ. یوسف علیہ السلام کو اکیلا کیا ملا؟ آدھا اللہ نے یوسف علیہ. معجزہ تھا کہ دیکھو یہ خود سے نہیں ہو سکتا, یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ سلیکشن ہے. اب ظاہر اتنے خوبصورت کڑی الجوان, جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو قرآن میں آتا ہے کہ جو بادشاہ کی بیوی تھی وہ ان کے اوپر عاشق ہو گئی اور دروازے بند کر کے برائی کی دعوت دی. پیغمبروں میں 40 مردوں کے برابر قوت ہوتی ہے, کوئی بھی پیغمبر کمزور, اور ابھی جوان ہوئے ہیں. تو آپ سوچیں کہ یوسف, اور بادشاہوں کی بیویاں اکثر خوبصورت ہوتی ہیں. بادشاہ لوگ کبھی بصورت عورت سے نکاح, یعنی قوم کی بہت ہی خوبصورت ترین عورتوں سے نکاح کرتے ہیں وہ. تو قرآن کے الفاظ دیکھو جو قرآن بتا رہا ہے, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. فرمایا دل میں خواہش یوسف کے بھی پیدا ہوئی اور اس کے تو تھی. تو اب سوچیں کہ اتنی قوت, ایسے جذبات, اور چاروں طرف سے دروازے بند, کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں, اور یہ بھی ڈر ہے کہ اگر بھاگے تو الٹی تہمت لگا کے رسوا کر دے گی. ایسی شدید آزمائش میں یوسف علیہ السلام کو جب اس نے گناہ کی طرف بلایا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, انہو ربی احسن مثوایا, وہ میرا رب ہے, کنویں سے نکال کے اس نے مجھے محل میں ٹھکانہ دے دیا. انہو لا یفلح الظالمون, ایسے ظالموں کو کامیابی نہیں ملتی. کیسے جرم کر لوں میں؟ دیکھو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ڈلوایا بھی میرے رب نے کنویں میں ہے بھائی, اور میں تو مسافر ہوں, میں نے تو بڑی ٹینشن میں زندگی گزاری. جب گناہ کرنا چاہتا ہے نا انسان, شیطان اس کو 100 راستے دکھا دیتا ہے.
آج لوگ یہی سوچ سوچ کے شرابیں بھی پی رہے ہیں اور زنا بھی کر رہے ہیں کہ مجبور ہیں, ڈپریشن ہے, ایکچولی آج کل نیند نہیں آتی, ایکچولی ٹینشن اتنی ہو گئی ہیں, یہ ہو گیا ہے, شادیاں مشکل ہو گئی ہیں, تو زنا کی طرف جاتے ہیں. اللہ نے اس واقعے میں بتا دیا کہ اگر کوئی گنجائش ہوتی تو سب سے پہلے کس کے لیے ہوتی؟ یوسف علیہ السلام کے لیے. ان کو تو نکاح کا بھی دور دور تک امکان نہیں تھا نا, اجنبی ملکوں میں کون رشتہ دیتا ہے. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ انہو ربی احسن مثوائے, وہ میرا رب ہے جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. اللہ کی پناہ, اور جتنا اپنے اختیار میں تھا کہ یہاں سے میں بھاگوں, وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. اب دروازے بند ہیں, بھاگنے کا فائدہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی بھاگ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ تاریخی واقعہ نہیں بتا رہے, یہ بتا رہے ہیں کہ زنا معمولی جرم بولو بھائی نہیں ہے. اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جوان تھے, دل ہر ایک کا کرتا ہے برائی کرنے کا. بعض لوگ کہتے ہیں نا دل اتنا چاہ رہا تھا تو برائی کر لی. بھائی دل اگر چاہنا ختم ہو جائے گا تو پھر ثواب نہیں ملے گا. مرد ہے تو دل تو چاہے گا, دل کی خواہشات پہ کیا رکھنا ہے؟ اللہ کے لیے پاؤں, تبھی اللہ پھر نوازیں گے اس کو. میں اکثر بیان میں ایک بات کہتا ہوں نا کہ جس کو زنا کا موقع ملا, میں نے کئی واقعات سنا ہے, اس پر ابھی میں ریپیٹ نہیں کروں گا, جس کو زنا کا موقع ملا نا اور وہ بھاگ گیا, اس کو اللہ نے دنیا میں بھی بہت نوازا ہے, آخرت میں تو اللہ بہت ہی نوازیں گے. حدیث میں آتا ہے اب خاص لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے اس کو بلا کے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے کہ یہ وہ نوجوان ہے جس کو موقع ملا تھا, کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا, مگر میرے خوف کی وجہ سے یہ اس برائی سے رک گیا. اور اگر کر لیا یہ جرم تو زنا کی 2 سزائیں ملتی ہیں, ایک تو جہنم کی آگ, اور اگر اسلامی حکومت ہو تو چوک پہ کھڑا کر کے کوڑے. وہ والی سزا تو آج کل شارٹ ہے مارکیٹ سے, ٹھیک ہے نا, بلکہ اور عزت بڑھ جاتی ہے کہ بڑے لبرل سے آدمی ہے یہ. پہلی سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ. اور دوسری, دنیا میں اللہ اس کا سکون چھین لیتے ہیں, اس کو گھر بار اور بیوی بچوں کی جو فطری لذت ہے, گھر کی جو فطری لذت ہے, ایک گھر بار آدمی کو فیملی میں بڑا مزہ آتا ہے, یہ لذت اور یہ نعمت اللہ اس سے چھین لے. ایک خاتون کا میرے پاس بہت فون آتا ہے, پریشان ہے, کسی باہر ملک میں رہتی ہے, میرا شوہر زنا میں لگ گیا, میں کیا کروں, یہ بہت پریشان. میں نے کہا کرنے دو, تھوڑے دن گزریں گے, جب بڈھا ہوگا نا تو خود ہی اس کو اللہ دنیا میں کیا دے دیں گے؟ عذاب. یہ ساری حسینائیں بھاگ جائیں گی, ایسا تڑپے گا نا, کیونکہ اس نے اپنی جوانی کو ان گندگیوں میں ڈال دیا, تو اللہ اس کو جو ایک بچوں کے دل سے عظمت نکل جائے گی. جیسے بوڑھے باپ کا بچے احترام کرتے ہیں اور بوڑھے باپ کا جو ہے نا خیال کرتے ہیں, بیوی کے دل سے بھی عظمت ختم. تو میں نے کہا سب سزا دنیا میں مل جائے گی. تو یوسف علیہ السلام بھاگے, دروازہ وہ بادشاہ نے کہیں جا کے دروازہ کھولا ہوگا اور یہ نکلے باہر. تو بجائے اس کے کہ یوسف علیہ السلام کوئی آگے سے بات کرتے, بادشاہ کی بیوی نے کہا, ایسی گھنی بن گئی, گھنی نہیں ہوتی ایسی شریف, یہ نہیں کہا کہ بھئی دیکھیں ایکچولی ایسا نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ برائی کر رہے تھے, میں نہیں کر رہی تھی, بلکہ کیا کہتی ہے, ما جزاء من اراد باہلک سوءا, بادشاہ سلامت میرے شوہر نامدار بتائیں کہ اگر آپ کی بیوی کی طرف کوئی غلط دست درازی کرے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. اسٹائل دیکھ رہے ہیں آپ زلیخا کا, یعنی ایسا گھنی بن کے پی گئی نا وہ واقعہ. بھائی پہلے الزام لگاؤ, اس کے بعد بات کرو نا آگے. اس کو کہتے ہیں 1.5 ہوشیاری, کہ اس طریقے سے بات کرو کہ سامنے والا 100% مجھے سچا سمجھے, اور وہ اس بحث میں پڑے ہی نہیں کہ غلطی کس کی تھی, وہ اس میں سوچے کہ ان کی سزا کیا ہونی چاہیے, اس میں ڈال دو اس کو. ما جزاء, کہنے لگی کہ آپ کے بیوی کی طرف کوئی شخص اگر بری نیت سے دیکھے تو بتائیں اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. یوسف علیہ السلام فوراً بول اٹھے, ہی راودتنی عن نفسی, یہ جھوٹ بول رہی ہے, اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے. اور بادشاہ کی بھی بے عزتی تھی اس میں کہ وہ اپنی بیوی کو برا سمجھے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی برات کا اعلان ایسے کیا کہ وہ بھاگتے ہوئے, وہ اس نے کرتا پکڑنے کی کوشش کی تو وہ پیچھے سے پھٹ گیا کرتا. تو وہیں کہ کسی نے کہا کہ بھئی یہ کرتا پیچھے سے پھٹنا اس کی علامت ہے کہ شرارت کس کی ہے. تو بادشاہ کو اپنی بے عزتی کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. بادشاہ لوگ اپنی بیویوں کو ایسے سزا نہیں دے سکتے, کیونکہ سزا دیں گے تو لوگ بولیں گے اچھا اس کا مطلب ہے نہ طلاق دے سکتا ہے نہ سزا دے سکتا ہے. طلاق دے گا تو لوگ بولیں گے کہ یار یہ یہی غلطی تھی. تو بادشاہ ہو گیا, اس کی بیوی جناب ایسی حرکتیں کر رہی ہے, بہت بدنامی ہوتی ہے. تو سیاست سے کام لیا بادشاہ نے. بادشاہ نے کہا مٹی پاؤ,
بادشاہ نے کیا کیا؟ جو ہوا سو ہوا، مٹی پاؤ، بات نکلنے نہ پائے کہیں سے. یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف جان دے. اعرض عن ھذا کا مطلب کیا ہے؟ اور رہنے دے، جان دے، مٹی پاؤ، ہو گئی، غلطی ہو گئی یار، ٹھیک. واستغفری لذنبک، اور اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے تو بھی توبہ استغفار کر. دیکھو کتنے آرام سے بات کر رہا ہے. کوئی اور ہوتا تو رکھ کے 2-4 چماٹ لگاتے، لیکن بادشاہ ڈر کیا رہا ہے یار، 2-4 بھی چماٹ لگا دیے نا بیوی کو تو بات کیا ہو جائے گی؟ اور بدنامی کس کی ہے؟ میری ہے. کہ لوگ بولیں گے کہ تم بادشاہ کس بات کے ہو جو تمہاری بیوی جو ہے نا عاشق ہو رہی ہے دوسروں پہ. تو یہ بادشاہ لوگ بڑی ٹینشنوں میں ہوتے ہیں یار، سیاسی لوگ. تو اس نے غریب آدمی ہوتا نا، وہ اسے 2-4 تمیز سے لگا دیتا. تو واستغفری لذنبک، اپنے گناہ سے توبہ کر، انکی کنتی، اور بھی کہنے لگا ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کی تدبیریں بڑی سخت ہوتی ہیں. خود اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے تم بڑی ہوشیار ہو، تم نے بات کیسے شروع کی؟ ڈائریکٹ کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. سب عورتوں کی بات نہیں ہو رہی بھائی، بار بار وہی بات میں جملہ نہیں ریپیٹ کروں گا. تو لیکن برائی کی خبر آپ کو پتا ہے ایک دم تیزی سے پھیلتی ہے. اب جو بھی اس وقت کوئی موجود تھا، ایک آدھ آدمی، تو اگرچہ بادشاہ کی طرف سے پابندی تھی کہ بھائی یہ بات پھیلے نہیں، لیکن ایسی برائی پتہ کیسے پھیلتی ہے؟ ایک کو بتاؤ، بولا کسی کو بتانا نہیں، بس خالی تمہیں بتا رہا ہوں. وہ دوسرے کو بتاتا ہے، بول رہا بھائی کسی کو نہیں بتانا، صرف تمہیں بتا رہا ہوں. پھر وہ تیسرے کو بتاتا ہے، چوتھے کو بتاتا ہے. ہوتے ہوتے یہی ہوا. 2-4 دن گزرے نہیں ہیں. قال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز، تو شاہی خاندان کی خبریں تو فوراً پھیلتی ہیں نا. مریم نواز کا کوئی بیان آ جائے، نواز شریف کا کوئی بیان آ جائے، یا جناب عمران خان کہیں جا رہے ہوں، ایک دم خبریں پھیلتی ہیں نا. شادی کر لی اس نے، طلاق دے دی، یہ ہو گیا. تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی خبریں ایک دم میڈیا پہ آتی ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ شہر کی عورتیں سب باتیں کرنے لگیں. امرأۃ العزیز، ہائے ہائے، بادشاہ کی بیوی، تراود فتاحا نفسی، عاشق کس پر ہوئی ہے؟ اپنے گھر کے غلام پر. یعنی رائل فیملی سے تعلق ہے تو چلو مدین کے کسی شہزادے پر عاشق ہو جاتی. انا لنراھا فی ضلال مبین، ہم اس کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں. بڑی سخت غلطی کی ہے اس نے، بہت ہی معاذ اللہ گھٹیا سوچ، نیچ عورت ہے. ہم تو سمجھتے تھے بڑی اونچے خاندان کی. ہر ایک کا اسٹیٹس ہوتا ہے نا بھائی، عاشق ہونے سے پہلے آدمی سوچتا بھی ہے تو یہ کہیں میری عزت تو خراب نہیں ہو جائے گی، کوئی اس کا فیملی اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے. تو یہ چرچے شہر میں شروع. اب اس میں ملکہ نے اپنی بہت ہی انسلٹ محسوس کی، بےزتی، کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے یار، میرے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی گندی عورت ہے، عورتیں تبصرہ کر رہی ہیں. تو اس نے کیا کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے فلما سمعت بمکرہن، جب ان کا مکر سنا کہ میرے خلاف ایسی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس نے ارادہ کیا کہ ان سب کو میں یوسف کی زیارت کراؤں گی. بولیں گی کہ یہ ہے، اگر اس کا یہ تمہارے ساتھ رہتا تو تمہارا کیا حال ہوتا. مجبور ہوں، معذور ہوں. اور ان کو بلا کے دعوت کر کے ان کے ہاتھ میں چھریاں پکڑا دیں کہ پھل کھاٹو اور کھاؤ. اور اسی دوران یوسف علیہ السلام کو حکم دیا یہاں سے نکل کے جاؤ. قرآن کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی یوسف علیہ السلام گزرے ہیں، قطعنا ایدیہن، جیسے ہی ان کی نظر یوسف پہ پڑی، پھلوں کے بجائے اپنی انگلیاں زخمی کر لی، کاٹ ڈالیں. قلنا، اور کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم یہ شخص انسان، ہم نے انسانوں میں ایسا خوبصورت نہ سوچا نہ کبھی دیکھا. ان ھذا الا ملک کریم، آسمان کا کوئی فرشتہ ہے جو زمین پر اتر آیا ہے. جیسے ہی ان عورتوں نے کہا نا، ان کو پہلے یہ نہیں بتایا کہ یہ وہ ہے، ان کے کہا ایک بندہ ہے وہاں سے گزر جائے گا، ذرا اس کو دیکھو. تو وہ تو سمجھی پتہ نہیں کون ہے. تو فوراً بادشاہ کی بیوی نے کہا ذالکن الذی لمتننی فی، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، یہ ہے وہ. اور پھر اس نے برائی کا اظہار کیا کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، یہ بچ نکلا ہے. اور اب میں ببانگے دہل اعلان کروں گی کہ اپنے عشق کا جو اس نے نا سب کے سامنے اظہار کیا عورتوں سے، کہ اب مجھے اس سے عشق کے اظہار میں کوئی عیب، کوئی بے عزتی کا خطرہ نہیں ہے. اب جب یوسف علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ وہ عورتیں بھی اس طرح برائی میں ساتھ دے رہی ہیں، تو آپ دیکھو ایک نوجوان کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے یہ، کتنی بڑی. اور وہ جو عورتیں بادشاہ کے دربار میں آئی ہوں گی وہ بھی اونچے خاندانوں کی ہوں گی، شاہی محل میں جن کی دعوت ہے. یوسف علیہ السلام ایسے موقع پہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں،
بادشاہ کی بیوی نے دھمکی دی وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اگر میری بات اس نے نہ مانی تو میں اس کو جیل کی کوٹری میں ڈال دوں گی. دیکھو اللہ یہ واقعہ کیوں بیان کر رہے ہیں. کوئی اور ہوتا وہ کہتا اب تو میں کیا ہوں جیل میں. اس زمانے کے جیل تو بڑے سخت ہوتے تھے, ڈال کے بھول جاتے تھے, جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو ڈال کے بادشاہ بھول گیا تھا. ایسے موقع پر کس قدر انسان برائی کی طرف مائل ہوگا. لیکن یوسف علیہ السلام نے جب جیل کی دھمکی سنی تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں رب السجن احب الی, اے میرے اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس برائی کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اور اے اللہ اگر تو نے میری حفاظت نہ کی اصب الیہن, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس جرم میں, یعنی زیادہ اپنے نفس پہ اعتماد بھی نہیں کر رہے, اللہ سے دعا مانگنے کہ تو بچا مجھے اس جرم سے. اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لہ ربہ, رب نے ان کی دعا سن لی اور ان کو برائی سے بچا لیا. اب بات پھیل چکی تھی, بادشاہ کی بدنامی ہو رہی تھی, لوگ کہہ رہے تھے بار بار کہ اگر یوسف کی غلطی نہیں تھی تو یوسف کو محل میں رکھا ہوا کیوں ہے. تو بادشاہ نے اپنی رائل فیملی کی عزت کو بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل کی کوٹری میں بھیج دیا کہ نہیں جی, تاکہ پتہ چل جائے کہ لوگ یہ سمجھے کہ ان کی غلطی تھی. اب یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں رہے ہیں, کئی سال جیل. کیا حال ہوگا ان کا وہاں پہ. ادھر کنویں سے نکلے, ایک مصیبت سے نکل کے دوسری مصیبت. ایک دن کیا ہوا, دخل معہ السجن فتیان, دو نوجوان آپ کے پاس جیل کی کوٹری میں آئے اور کہنے لگے کہ خواب سنایا کہ ایک نے کہا میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں, میں نے خواب میں دیکھا انگور نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے دیکھا سر پہ ٹوکری اور پرندے اس سے وہ کھا رہے ہیں روٹی. وہ دونوں قیدی تھے. تو وہ آ کے کہنے لگے کہ اس خواب کی آپ ہمیں تعبیر بتائیں. انا نراک من المحسنین, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نیک آدمی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک آدمی جہاں بھی رہتا ہے وہ اپنا اثر, حالانکہ ان کو تو نہیں پتا تھا یہ پیغمبر ہے کیا, وہ کہہ رہے یار یہ نوجوان کیا لگ رہا ہے, کیا ہو گیا یار. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی نیک ہوتا ہے کچھ دن اس کی صحبت میں رہنے سے یقین آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, نیک ہے. اور جو دو نمبر ہوتا ہے تھوڑی دیر میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, گمار ہے. تو انا نراک من المحسنین, ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم اس محل میں کیا لگ رہے ہو, اس جیل میں کیا لگ رہے ہو, نیک آدمی. حالانکہ وہ کافر تھے لیکن پھر بھی جانتے تھے کہ شریف کون ہوتا ہے, بدماش کون ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو موقع مل گیا کہ یہ دو اب آئے, ان کی حاجت ہے, خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا خواب کی تعبیر بعد میں بتاؤں گا, پہلے اپنے معجزے دکھائے ان کو. اور معجزے دکھانے کے بعد ان سے کہا کہ دیکھو ہم توحید پر, ان کو توحید کی تبلیغ کرنا اور اسلام کی تبلیغ کرنا شروع. جیل میں بھی پیغمبر کی کوشش کیا ہے کہ تبلیغ کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں, کہ ابھی یہ میرے محتاج ہے نا, اب جو میں کہوں گا یہ سنیں گے. ویسے ہی آپ کسی کو پکڑ کے سمجھانا شروع کر دیں, بولے گا بھائی کیوں فری ہو رہے مجھ سے, لوگ کہتے ہیں نا محتاج ہو کے آئے گا, اب آپ جو بات کرو گے یہ غور سے سنے گا. تو تقریر شروع کر دی یوسف علیہ السلام نے, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, اتنے سارے خدا جن کو تم نے معبود بنا لیا وہ بہتر ہے یہ ایک وہ جو سب پر غالب ہے. ایسی خوبصورت تبلیغ کی, یہ پورے رکوع میں ہے یہ. پھر ان کے بعد تعبیر بتائی کہ جو انگور نچوڑ رہا تھا اس کو رہائی ملے گی اور وہ بادشاہ کو شراب پلائے گا, اور دوسرے کو پھانسی ہو جائے گی اور اس کی لاش لٹک کے سڑ جائے گی اور پرندے اس کی کھوپڑی سے گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے. یہ خواب کی تعبیر ہے. اللہ نے آپ کو معجزاتی طور پر خوابوں کی تعبیروں کا علم دیا تھا. اور یہ بھی کہہ دیا جس کو جو رہائی ہونے والی تھی نا, کہا کہ بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا کہ ایک شخص جیل میں پڑا ہوا ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جب کسی مصیبت میں ہو تو نکلنے کے تمام اسباب اختیار کریں. یوسف علیہ السلام دیکھا اب یہ میں نے اس کی ایک خواب کی تعبیر بھی کر دی, یہ تعبیر بھی سچی نکلے گی تو اس پر میرا ایک احسان ہے, تو اس سے سفارش کرو گے جا کے بھائی کیا کر بادشاہ کو بول تم تو ڈال کے بھول ہی گئے ہو جیل میں, کچھ تو خیال کرو. توکل یہ نہیں ہے کہ آپ جیل میں پڑے ہوئے ہیں تو اب آپ نہ کسی سے سفارش لگوا رہے ہیں نہ کسی سے فون کر رہے ہیں, بولے بھائی اللہ نے جب تک جیل میں رکھنا ہے جیل میں رکھے, نکالنا ہو تو اللہ نکال دے. کیا خیال ہے, مرنا ہوگا تو مر جائیں گے, زندہ رہنا ہوگا تو. ابھی افطار میں کیا پڑھ رہے ہیں, پوری 7 اپ پی رہے یار, وہ گردے خراب ہو گئے. بھائی جب لکھے ہوئے ہیں نا خراب ہونا, تو لکھے ہوئے جب ہوں گے تو وہ خراب ہو کے رہیں گے. جب مقدر میں مرنا ہوگا تو مر کے رہیں گے. تو ٹھیک ہے, پھر مقدر میں عشاء کی نماز ایسے لوگوں کے, ابھی کچھ دن پہلے ہوا ہے کہ افطار میں اس نے
پوری کولڈ ڈرنک کی پوری 1.5 لیٹر کی بوتل پی گیا, ایک آدھے گھنٹے کے بعد درد ہوا ہے اور مر گیا. یہ کسی ابھی واقعہ ہوا لیٹسٹ. تو یوسف علیہ السلام وہ ٹہل گئے نا, وہ کیا کیا انہوں نے, چلے گئے اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے. سمجھا کے تھک رہے ہیں, ہم بیانات بھی کر رہے ہیں بھائی نہیں کرو یہ کام, روزہ ان چیزوں سے افطار مت کرو. تو یوسف علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ جا کے بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا. قرآن کہتا ہے وہ کم بخت تذکرہ کرنا بھول گئے, کیونکہ جب کام ہو جاتا ہے نا انسان کا, پھر وہ یہ انسان کی فطرت ہے, کام ہو گیا تو اب کون جیل میں تو نکل گیا نا, مجھے کیا پڑی, بھول گیا. اور یہ اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام پر مزید آزمائش تھی. فلبث فی السجن بضع سنین, مزید چند سال آپ جیل میں پڑے رہے, کوئی امید نہیں ہے نکلنے کی, جو ایک امید تھی وہ بھی ختم. لیکن اللہ کیسے ناکامی کے نقشوں میں کامیابی کے اسباب یہ اللہ بتاتے ہیں کہ نیک لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین پہ چلتے ہیں ان کے ظاہری ناکامیوں کو مت دیکھو. والعاقبۃ للمتقین, انجام ہمیشہ انہی کا اچھا ہوگا, پریشان مت ہو, انجام ان کا اچھا ہوگا. تو بادشاہ صاحب کو ایک دن خواب آیا, اٹھے وہ کہنے لگے, اپنے درباریوں کو جمع کیا. وہ بھی کوئی عجیب سا خواب آتا ہے تو تعبیر پوچھتے تھے, یہ نہیں کہ ہر وقت فون کر کے فالتو سانس آ رہی ہیں, آج مجھے خواب میں سانپ آیا, بچھو آیا. ان خوابوں کو وہ بھی لفٹ نہیں کراتے تھے. نند آ گئی, جٹھانی نے ایسا بول دیا خواب میں, اس کی تعبیر کیا ہے, تو ان خوابوں کو وہ بھی لفٹ نہیں کراتے تھے. تو خواب آیا کہ انی ارا سبع بقرات سمان, لوگوں کو جمع کیا. بادشاہ حیران ہوا نا, اس کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ ایسے ہی خامخواہ کا خواب نہیں ہے, کوئی اس کی تعبیر ہوگی. جب بہت عجیب سا خواب آتا ہے نا انسان کو خود احساس ہو جاتا ہے. تو اس نے درباریوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں, اور 7 باریک کونپلیں خشک وہ 7 ہری کونپلوں کو کھا رہی ہیں. اور ان کنتم للرؤیا تعبرون, اگر تم بتاؤ کچھ تعبیریں جانتے ہو تو بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے. انہوں نے کہا یہ ساڑی اقلچ, ان کو کیا 7 موٹی گائیں. تو انہوں نے پتہ کیا کہا, جو چیز انسان کو آتی نہیں ہے نا وہ کبھی یہ نہیں کہے گا مجھے نہیں پتا, بلکہ وہ فنٹر بننے کی کوشش کرے گا. اپنی جہالت کا اعتراف کر لینا یہ آدھا علم ہے. اگر آپ کو کوئی چیز نہیں آتی آپ بول دیں مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ جو چیز نہیں آتی تو یہ نہیں کہنا مجھے نہیں پتا. لہذا انہوں نے بھی نہیں کہا ہمیں نہیں پتا, بلکہ کیا کہا, اضغاث احلام, پراگندہ خیالات ہیں. اصل میں ایکچولی آپ سارا دن پی ٹی آئی کے خلاف تقریریں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور کبھی ادھر ایک کا بیان آ رہا ہوتا ہے, کبھی فلانا کا, کبھی جمعیت کے بارے میں آپ کو بریفنگ دینی ہوتی ہے, مختلف قسم کی تقریریں چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ رات کو جب آپ سوئے ہیں تو وہی الٹے پلٹے گائیں, موٹی پتلی دبلی, اس طرح کی چیزیں خواب میں آ رہی ہیں. شیر کھا رہا ہوتا تو چلو کوئی بات بھی ہے, گائیں بھلا گائے کو کہاں سے کھائے گی. حالانکہ گائے میں اشارہ تھا, گائے کیا کھاتی ہے, چارہ. گائے کیا کھاتی ہے, چارہ. تو اس میں کچھ اشارے تھے اس طرف کہ پیداوار کا مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے. 7 کچھ ایسی چیزیں ہیں جو چارہ کیا کر دیں گی, کھا کے, کیونکہ جانور کا ہرا بھرا ہونا یہ اس کی علامت ہے کہ بارشیں برس رہی ہیں. نہیں یاری بات سنو, مجھے نہیں, میں نے کہیں کتاب میں نہیں پڑھا, میرا ایک ذوق کہتا ہے کہ بھئی یہ شاید اس لحاظ سے یہ تعبیر بنتی ہو. جب بارشیں نہیں ہوتی نا جانور کیا ہو جاتے ہیں, پہلے زمانے میں کھڑا کر کے تھوڑی باندھتے تھے جانوروں کو, تو بارشیں ہوتی تھی تو چرتے تھے وہ. تو یہ اس طرف اشارے مل رہے تھے. تو انہوں نے کہا اضغاث و احلام, اصل میں پراگندہ خیالات ہیں الٹے پلٹے, اور وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین, اور اس قسم کے جو الٹے پلٹے خواب ہیں نا ہمیں ان کی تعبیریں, ہمیں کوئی اچھا خواب ہو تو اس کی تعبیر ہم بتائیں گے آپ کو. لیکن جب یہ بات چلی ہے تو وہ بادشاہ کو جو شراب پلاتا تھا نا اس کو ایک دم یاد آ گیا, اس نالائق کو یاد آ گیا کہ یار میری بھی خواب کی ایک بندے نے تعبیر بتائی تھی جو بالکل ویسی نکلی تھی. تو فوراً بادشاہ سے کہنے لگا مجھے بھیجو, ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے لیکن وہ جیل کے اندر ہے. بادشاہ نے کہا جا بھائی. جیسے ہی وہ آیا ہے, اب کیسے تمیز سے, یوسف ایھا الصدیق, یوسف اے میرے دوست. ابھی تک تو بھول گیا تھا, اب دوبارہ مطلب پڑا ہے تو القابات بھی لگ رہے, اے میرے دوست, افتنا فی 7 بقرات سمان, ذرا فتوا تو دو. افتینا کا معنی ہوتا ہے فتوا دینا, یعنی بتاؤ کہ